وادی سندھ کی تہذیب ایک عظیم تاریخی سفر۔ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلنے والے ہیں جو ہمیں 5000 سال پیچھے لے جائے گا۔ ایک ایسی تہذیب کی کہانی جو دنیا کی قدیم ترین شہری تہذیبوں میں سے ایک تھی، لیکن پھر اچانک غائب ہو گئی۔ یہ ہے وادی سندھ کی تہذیب کی کہانی، ایک ایسا راز جو آج بھی آرکیالوجسٹس اور ہسٹورینز کو حیران کرتا ہے۔ سن 1920 میں جب برٹش آرکیالوجسٹ جان مارشل نے پہلی بار ہڑپا کے کھنڈرات دیکھے تو وہ یقین نہیں کر سکے کہ یہ کتنی پرانی تہذیب ہے۔ یہ تہذیب تقریباً 3300 BC سے 1300 BC تک پھلی پھولی، یعنی جب مصر میں پیرامڈز بن رہے تھے تو اسی وقت یہاں بھی ایک عظیم تہذیب موجود تھی۔ وادی سندھ کی تہذیب کا علاقہ آج کے پاکستان اور شمال مغربی ہندوستان میں پھیلا ہوا تھا۔ یہ تہذیب دریائے سندھ کے کنارے کنارے پھیلی تھی، اسی لیے اسے انڈس ویلی سویلائزیشن کہتے ہیں۔ اس کے اہم شہروں میں ہڑپا، موہنجو دڑو، دھولا ویرا اور کالی بنگن شامل ہیں۔ یہ شہر اتنے بڑے تھے کہ ہر شہر میں 40 سے 50 ہزار لوگ رہتے تھے۔ سب سے حیران کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ اربن پلاننگ کے ماہر تھے۔ ان کے شہروں میں سیدھی سڑکیں تھیں جو ایک دوسرے کو رائٹ اینگلز پر کاٹتی تھیں۔ یہ گرڈ سسٹم آج کے ماڈرن سٹیز میں استعمال ہوتا ہے۔ ہر گھر میں باتھ روم اور ڈرینیج سسٹم تھا۔ یہ سوچئے کہ 5000 سال پہلے جب دنیا کے باقی حصوں میں لوگ کیوز میں رہتے تھے، یہاں لوگوں کے پاس پراپر سیوریج سسٹم تھا۔ موہنجو دڑو میں ایک عظیم حمام ملا ہے جسے گریٹ باتھ کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 12 میٹر لمبا اور 7 میٹر چوڑا ہے۔ اس کی دیواریں اینٹوں سے بنی ہیں اور واٹر پروف مٹیریل سے کورڈ ہیں۔ شاید یہ ریلیجس سیریمنیز کے لیے استعمال ہوتا تھا یا پھر کمیونٹی باتھنگ کے لیے۔ یہ لوگ کاریگری میں بہت ماہر تھے۔ انہوں نے برونز، کاپر اور گولڈ کے زیورات بنائے۔ ان کی پوٹری بہت خوبصورت تھی جس پر جیومیٹرک پیٹرنز اور اینیمل فگرز بنے ہوتے تھے۔ یہ لوگ کاٹن کی کاشت کرنے والے دنیا کے پہلے لوگ تھے۔ انہوں نے ویٹ، بارلے اور پیز بھی اگائے۔ وادی سندھ کے لوگوں کا ٹریڈ نیٹ ورک بہت وسیع تھا۔ ان کے سیلز اور آرٹیفیکٹس افغانستان، ایران اور میسوپوٹیمیا میں ملے ہیں۔ یہ لوگ شپس بناتے تھے اور سی روٹس استعمال کرتے تھے۔ ان کے پاس سٹینڈرڈائزڈ ویٹس اور میجرز تھے جو سکسیسفل ٹریڈ کے لیے ضروری تھے۔ لیکن سب سے بڑا راز یہ ہے کہ ہم ان کی سکرپٹ نہیں پڑھ سکتے۔ ہزاروں سیلز اور ٹیبلٹس ملی ہیں جن پر سمبلز بنے ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی اسکالر اس سکرپٹ کو ڈیکوڈ نہیں کر سکا۔ یہ سمبلز اینیملز، خاص طور پر یونیکارن جیسے کریچرز اور جیومیٹرک شیپس کو دکھاتے ہیں۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تہذیب میں کوئی بڑے مونیومنٹس یا پیلیسز نہیں ملے، نہ ہی کوئی ویپنز یا وارفیئر کے نشان ملے ہیں۔ یہ لگتا ہے کہ یہ ایک پیسفل سوسائٹی تھی جہاں ایکوالٹی تھی۔ تمام گھر تقریباً ایک جیسے سائز کے تھے، جو سوشل ایکوالٹی کو ظاہر کرتا ہے۔ وادی سندھ کے لوگوں کا ریلیجن کیا تھا، یہ بھی ایک راز ہے۔ کچھ سیلز پر یوگا پوزیشنز میں بیٹھے ہوئے فگرز ملے ہیں جو شاید پروٹو شیوا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ مدر گاڈیس کی فگرینز بھی ملی ہیں۔ یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ نیچر ورشپ کرتے تھے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ عظیم تہذیب اچانک کیوں غائب ہو گئی؟ کئی تھیوریز ہیں۔ کچھ سکالرز کہتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے دریائے سندھ کا روٹ بدل گیا۔ کچھ کا خیال ہے کہ فلڈز یا ارتھ کویکس آئے۔ کچھ کہتے ہیں کہ آرین انویژنز ہوئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اب بھی پتہ نہیں۔ آج جب ہم ماڈرن سٹیز میں رہتے ہیں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ سوچنا حیرت انگیز ہے کہ 5000 سال پہلے یہ لوگ کتنے ایڈوانسڈ تھے۔ ان کی اربن پلاننگ، ڈرینیج سسٹمز اور ٹریڈ نیٹ ورکس آج بھی امپریسو ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہیومن سویلائزیشن کتنی پرانی اور رچ ہے۔ یہ ہمارے اینسیسٹرز کی انٹیلیجنس اور کریٹیوٹی کا ثبوت ہے۔ اگرچہ ہم ان کی سکرپٹ نہیں پڑھ سکتے، لیکن ان کے آرٹیفیکٹس اور روئنز ہمیں ان کی کہانی سناتے ہیں۔ آج بھی آرکیالوجسٹس نئی ڈسکوریز کر رہے ہیں۔ ہر نئی ایکسکیویشن کے ساتھ ہمیں اس عظیم تہذیب کے بارے میں کچھ نیا پتہ چلتا ہے۔ شاید ایک دن ہم ان کی سکرپٹ کو ڈیکوڈ کر لیں گے اور ان کے پوری کہانی جان لیں گے۔
وادی سندھ کی تہذیب صرف ایک ہسٹوریکل کیوریوسٹی نہیں ہے، یہ ہمارے کلچرل ہیریٹیج کا حصہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارے علاقے میں ہزاروں سال پہلے ایک عظیم تہذیب پھلی پھولی تھی۔ یہ تہذیب پیس، ایکوالٹی اور انوویشن کی مثال تھی۔ آج جب ہم انوائرمنٹل چیلنجز اور اربن پرابلمز کا سامنا کر رہے ہیں تو وادی سندھ کے لوگوں سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ان کا سسٹینیبل لائف سٹائل، ایفیشنٹ واٹر مینجمنٹ اور پیسفل کو ایگزسٹنس آج بھی ریلیونٹ ہے۔ یہ تھی وادی سندھ کی تہذیب کی کہانی، ایک ایسی تہذیب جو آج بھی ہمیں انسپائر کرتی ہے اور حیران کرتی ہے۔ اگرچہ یہ تہذیب غائب ہو گئی، لیکن اس کی لیگیسی آج بھی زندہ ہے۔ ہر بار جب ہم کوئی نئی آرکیولوجیکل ڈسکوری سنتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید اس بار ہمیں کوئی نیا راز معلوم ہو جائے۔